بھی کیے ہیں اور دوستوں نے بھی کیے ہیں اور لوگوں نے بھی کیے ہیں اور تنظیموں نے بھی کیے ہیں، لیکن کوئی کانفرنس نہیں ہوئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مظفر آباد بھی بلائیں گے اور وہاں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس کا کریڈٹ بھی آپ ہی کو جائے گا۔ میں اپنے جذبات جو ہے اس کا اظہار نہیں کر سکتا، بہت مشکل ہے، ادھر مجھے میڈیا والے دوست لے گئے، میڈیا کا بھی شکریہ، ان کی بڑی چاہت اور محبت ہے۔ راشد صاحب ہمارے کونسلر بھی ہیں اور ہمارے جو ہے وہ پریس میڈیا کو دیکھتے ہیں، سردار راشد صاحب، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کوئی دوستوں کا نام رہ گیا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، میں کوئی تھوڑا سا بھولنے کا بھی پرابلم ہے، شوگر جس کو ہوتی ہے تو وہ بھول جاتا ہے اور پھر اچانک چیزیں یاد بھی آ جاتی ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 4000 5000 کے قریب ہمارے فلسطین میں بچے شہید ہو چکے ہیں اور ہزاروں شدید زخمی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری خواتین۔ تو میں میڈیا پہ بات کرتے ہوئے میں ان کو کہہ رہا تھا کہ ایک 10 سٹار جو ہے 4 دن پہلے ایک بڑا ایوارڈ جیتی ہے، وہ سٹار سے جب اس نے میڈیا والے نے بات کی تو کہ آپ کس طرح خوشی اپنی منائیں گی، بہت بڑا آپ نے ایونٹ جیتا، تو وہ آگے سے کہنے لگی میں کس طرح مناؤں، ہمارے بچے وہاں شہید ہو رہے ہیں اور میں خوشی مناؤں، میں اپنی جو فیس ہے اس کے پیسے بھی ان کے نام کرتی ہوں۔ تو وہ اس کو رونا آ گیا، مجھے نہیں پتا وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن دنیا میں ایک انسانیت بھی ہے۔ ہمارے نبی جو تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اور رحمت للعالمین بن کے آئے تھے دونوں جہان کے لیے، اس پورے جہان کے لیے، سب لوگوں کے لیے۔ اللہ رب العزت جو ہے ان کی غیب سے مدد فرمائے اور غیب سے مدد ہو رہی ہے۔ ہماری بھی ایسی ہے، ہماری جو مشکلات ہیں وہ اس لیے مشکلات ہیں کہ ہم نے سودی سسٹم اپنا رکھا ہوا ہے، آئی ایم ایف سے اپنی عیاشیوں کے لیے جو ہم فنڈز لیتے ہیں، لون لیتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں گے، میں نے کل مجھے کسی نے ٹکٹ بنا کے بھیجا، مولانا صاحب ہیں مظفر آباد کے، ممتاز قاسمی صاحب، انہوں نے کہا مظفر آباد میں بھی ایک کانفرنس کریں تو میں کروں گا، تو وہ میں نے فیس بک پہ چڑھایا تو فیس بک نے ریجیکٹ کر دیا۔ ہماری یہ حالت ہے کہ فیس بک بھی ہماری جو ہے سوشل میڈیا پہ اگر ہم فلسطین کے حوالے سے کوئی چیز چڑھاتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ ابھی بہت سارے دوستوں نے بات کی ہے، لیکن میں ایک حدیث مبارک مجھے یاد آتی ہے کہ ایمان کے 3 درجے ہیں، ایک تو آپ کے پاس قوت ہے تو ہاتھ سے ہاتھ، دوسری وہ طاقت ہے جو آپ کر رہے ہیں، چچا صاحب ڈاکٹر صاحب آپ نے کی ہے، یہ زبان سے کہنے والی بات ہے، آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ ایک محفل ہے آپ کی، اور یہ محفل جو ہے یہ لوگ نہیں صرف اسے دیکھیں گے، ہم نہیں دیکھیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ لاکھوں لوگ دیکھیں گے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا پہ لاکھوں لوگ یہ کانفرنس دیکھیں گے کہ اجیرہ کے مقام پہ مرکزی تنظیم تاجران کے زیر اہتمام انجمن تاجران اجیرہ نے، چچا الطاف صاحب نے، ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب نے، ملک حفیظ صاحب نے، زرگر صاحب نے، باقی ان کی تمام ٹیم نے جو ہے یہ کانفرنس کی، اللہ رب العزت اس کا آپ کو اجر عطا فرمائے۔ اچھا میں تھوڑا سا دھیمے لہجے کا آدمی ہوں، میرے اندر بھی پرابلم ہے، میں اونچی آواز میں بولوں تو میری بائی پاس ہوا ہے، مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، میں آہستہ بولتا ہوں۔ فروری 2023 میں ہم نے مہنگائی کے خلاف ایک پروگرام بنایا پورے آزاد کشمیر میں، ہم یہاں اجیرے بھی ہیں، شاید دوستوں کو یاد ہوگا، ہم باغ بھی گئے، ہم پورے آزاد کشمیر میں میرپور، کوٹلی، ڈوڈیال، کہ یہ جو بجلی کے مہنگے بلات ہیں اس کے خلاف، جو آٹے کا ایشو تھا اس کے خلاف، جتنے بھی مسائل اور معاملات تھے، جو ہماری اشرافیہ کی جو عیاشیاں ہیں اس کے خلاف ایک بھرپور ہم نے جو ہے احتجاج کا اعلان کیا، اور 8 مارچ یاد ہوگی دوستوں کو پورے آزاد کشمیر میں۔ ارشد بھائی معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ارشد ماما ان کا نام میں نے نوٹ کر کے رکھا ہوا ہے، تو بہت ہی متحرک، بہت ہی جذباتی اور ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور اللہ انہیں سلامت رکھے۔ کھائی گلہ کے جو ہے انجمن تاجران کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، متحرک ہیں، اپنا ابھی بھی کاروبار چھوڑ کے ہمارے ساتھ یہ ہیں، قربانی یہ ٹرک لگے ہوئے تھے، ان کا کوئی مال اپلوڈ ہو رہا تھا۔ وہ میں گزارش کر رہا تھا کہ 8 مارچ کو ہم نے پورے آزاد کشمیر میں وہ ایک مہنگائی کے خلاف مارچ احتجاج کیا، اس میں آٹے کا جو ایشو تھا وہ سردار تنویر الیاس کی حکومت تھی، ہم نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، حافظ صاحب بھی تشریف لائے، وسیم خورشید صاحب بھی، باقی دوست بھی، تو وہ فوراً جو آپ نے الٹیمیٹم دیا ہوا تھا فوراً اس کو انہوں نے ریٹ واپس لے لیے۔
اس کے بعد 8 مارچ کو جو ہم نے احتجاج کیا اس کے بعد حکومت ہی ختم ہو گئی اپریل میں، نئی حکومت آ گئی. نئی حکومت کو تھوڑا سا ٹائم دینا ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کا مہمان ہو تو اس کو آپ تھوڑا سا خیال رکھتے ہیں. اگر یہاں کے کچھ لوگوں نے گروپ میں ہمارا خیال نہیں رکھا، انہوں نے اپنی کم ظرفی بتائی ہے جس کا حافظ صاحب نے بڑے ڈیٹیل سے، میں کسی کے خلاف کبھی نہیں بات کرتا، کبھی پریس میڈیا میں نہیں ہے. میں الیکشن اتنے جیتا ہوں کہ جتنے کا بھی حساب نہیں ہے، علاقہ میں، لیکن میں نے اپنے مخالفین کو کبھی بھی مخالف نہیں سمجھا. میں ان کو قریب لے کے آتا ہوں. یہاں ظہیر صاحب چلے گئے، ظہیر ہی نام تھا نا، وہ مجھے بہت پسند آئے کہ وہ بڑی جرت کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ چاچے کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور میرا دل کر رہا تھا، وہ نکل گئے کہ انہیں ایک طرف کھڑا کروں، ایک طرف چاچے کو کھڑا کروں اور میں ان کے گلے میں ہار ڈالوں. یہ ہوتی ہے، آپ نے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، مسائل کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. زمینیں تو اپنی اپنی ہیں، گھر تو اپنے اپنے ہیں، اولاد بھی اپنی اپنی ہے، محنت مزدوری بھی ساروں کی اپنی اپنی ہوتی ہے. یہ ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں بہت چھوٹی بات کرنے لگا ہوں. میں نہیں کرتا ہوتا، میں کبھی نہیں کرتا. میں نے اپنے مخالفین کا کبھی نہیں نام دیا. یہ جس گروپ کی بات کر رہا تھا، یہ میرا بھائی جو ہے عزیز برخوردار میرے بچوں کی جگہ پہ ہے، جو گروپ میں ہماری ٹیم کو ہمیں نوسر باز کہہ رہا تھا، یہ میری 2 سال منتیں کرتا رہا. اللہ گواہ ہے کہ مجھے مرکز میں عہدہ دے دو. یہ چاچا گواہ ہے، یہ لوگ گواہ ہے سارے. اس کے بعد جو پی ٹی آئی کا ہوتا ہے، میں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کا بھی پریزیڈنٹ ہوں. میں یہ اپنی تنظیم کے اعتبار سے حوالے سے جو ہے میں پی ٹی آئی کو کم ٹائم دیتا ہوں، اس طرف نہیں جاتا، اس لیے کہ میری یہ اپنی تنظیم جو ہے متاثر نہ ہو. یہ مجھے زیادہ عزیز ہے. اس کا جو عہدہ اس کے پاس ہے وہ میں نے دیا ہوا، اس کا نوٹیفیکیشن میں نے کیا. تھوڑا سا یاد رکھتا ہے. دشمن بھی کہ آپ کے گھر میں آ جائے تو اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے زیب نہیں دیتا. اور باقی اللہ معاف کرے، آپ کتنے بڑے ہو، اللہ آپ کو اور بڑا کرے اور لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کی توفیق نہ دے آپ کو. اللہ رب العزت حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں. جب اس فیلڈ میں میں آیا 91 میں، اور اس پورے آزاد کشمیر میں تاجروں کا الحمدللہ اللہ نے مجھے جو ہے محنت اور مشقت، ہماری فیملی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. ہم مسائل دیکھتے تھے لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی تھی ٹیکس کے حوالے سے. یہ میرپور والی ٹیم جو ہے پرانی ٹیم ہے، اور جدھر کوئی اچھی ٹیم دیکھتے ہیں ہم تو اس کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ ہو، آپ کو جو عہدہ چاہیے لے لو. آپ کہتے ہو کہ میں ٹھیک کام نہیں کر رہا، آپ آ جاؤ سامنے، ہم آپ کے پیچھے بھی چلیں گے. یہ ہمارے دوست اور بھائی ہیں، ان کے پیچھے ہم چلے ہیں. انہوں نے ہمارے سے کوئی مشاورت نہیں کی. یہ اصل میں عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے. میں ذاتی طور پہ اگر کہوں جی میں بہت چلاک آدمی ہوں، میں بڑی خوبصورت گفتگو کرتا ہوں، اندر سے میں بے ایمان ہوں. میرے رب کو تو پتہ ہے، کالی سیاہ رات میں کالی چونٹی کو بھی میرا رب دیکھتا ہے. اور اگر ہماری نیت خراب ہے تو میرا رب ہماری مدد نہ کرے. ان کو تکلیف ہے کہ ہمیں پی ایم نے بلایا. وہ اس لیے بلایا کہ ہمارا پچھلا جو ہے نا ریکارڈ صاف تھا. ہم اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں. اس کو بیچے تو پھر اپنی ماں کو بیچے. پھر اس سے بڑا دلہ اور بغیرت کون ہو سکتا ہے؟ تھوڑے سے پیسوں کی خاطر میں دن رات میں نے دھرنا دیا 2015 میں، 2014 کی 26 دسمبر سے لے کے 14 جنوری تک، اور سارا مظفر آباد گواہ ہے میں مرتے مرتے بچا ہوں. میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا. میرے گھر میں 5, 10, 20 ہزار ہوا ہوگا. چھوٹا سا کاروبار ہے، محنت مشقت کرتے ہیں اپنی. میرے اوپر اس وقت کی حکومت چودھری مجید نے ہیلی کاپٹر میرے لیے لایا. وہ قرآن پاک میں نے پڑھا ہوا ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، سیم وہی میرے اللہ نے ریپیٹ کیا. جب اللہ پہ ہم توکل کریں گے، یہ چیز ہے کوئی ہم پیسوں کے لیے بکیں گے. ہم بکنے والوں پہ 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں. ہماری پوری ٹیم آپ دیکھ لیں، ایک بندے کو اگر آپ گلتی ثابت کریں کسی جگہ پہ بھی، ہم پوری تنظیم سے وڈرا کروں گا. میں کروں گا، نہ کروں تو پھر میں اپنی کسی نسل کا ہی نہیں ہوں. میں سردار لکھنا ہی چھوڑ دوں گا. اتنی چھوٹی حرکت، اتنی چھوٹی بات ہم کریں گے. کون سا وزیر اعظم ہے جو میرا دوست نہیں رہا؟ سردار کی یوں صاحب، میں ایک تصویریں پرانی نکال رہا تھا. بچوں نے کہا جی آپ نے ڈرائنگ روم میں نہیں لگائی ہوئی. میں کہا یار جب میں نہیں ہوں گا. پھر آپ یہ تصویریں دیکھنا، پھر لوگوں کو دکھانا. میرے والد یہ تھا. ایک تصویر میں 1993 میں الیکشن جیتا اور میں سردار کی یوں صاحب کو ملنے کے لیے گیا تو میری داڑھی جو ہے میں نے کبھی نہیں کٹوائی، کالی تھی. تو میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے حافظ صاحب بیٹھا ہوا تھا.
تو ابھی مجھے بڑی شرم آئی، اتنے بڑے آدمی کے سامنے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوں، وہ سیدھے بیٹھے ہوئے ہیں مجاہد، وہ بڑا آدمی ہے، بڑا خیال رکھتے تھے، کارکن کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی بات کرنے والی، عتیق صاحب کا پیک زمانہ تھا، ہم چھوڑ گئے، اختلاف ہو گیا، آپ نے کام نہیں کیا، تنویر الیاس کو میں نے چھوڑا، اس نے مجھے نہیں چھوڑا، یہ ساجد اعظم ہے، پوچھیں اس سے، الگ کرائیں۔ مجھے وسیم کرسی صاحب نے کہا، میں نے اس کی شکل پچھلی دفعہ دیکھی ہے راولہ کوٹ میں، چھوٹا عزیز ہے میرے بچوں کی طرح، میں اڑ گیا کہ نہیں جی احمد صغیر کے ساتھ اس نے بدتمیزی کی ہے، میں کہا میرا صدر ہے، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں، اور مجھے جو عہدہ ملنا تھا رب کعبہ کی قسم اس وجہ سے نہیں ملا۔ یہ جو آپ کے خلاف باغ میں گئے لوگ، میں نام لینا بھی اپنی بےزتی سمجھتا ہوں، یہ 50 آدمی وہاں وفد گیا، مجھے فون کرتے ہیں پی ایم صاحب یہ ہوئی ہے بات، میں نے کہا جی ہوئی ہے بات، تو یہ تو بڑا غلط ہو گیا، میں کہا جی یہ غلطیاں مجھ سے ہوتی رہیں، ہم غلام نہیں ہیں نا، ہم آپ کے پابند نہیں ہیں۔ تو میں تھوڑا سا بات کو آگے پہنچاؤں، ٹائم بھی زیادہ ہو گیا، نمازیں بھی پڑھنی ہے، لوگوں نے آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کی طرف آئے ہیں۔ یہ جو پی ایم صاحب نے ہمیں بلایا تو وہاں ہم نے ان سے گزارش کی، ایک تو حافظ صاحب نے بھی اور کسی اور نے بھی مجھے کہا تھا شاپنگ بینک کا ایک ایشو تھا، تو انتظامی آرڈر ہم نے اسی وقت واپس لیا، 1 لاکھ جرمانہ 50، میں کہا جی مالیات والوں نے تو بیڑا گرک کر دیا، مظفر آباد دریا پورا کھا گئے، پورے آزاد کشمیر میں کہیں ان کا نام و نشان نہیں ہے، سارا کچھ تباہ کر گیا، سے تو ابھی ہمارے اوپر شاپنگ بینک پہلے انہوں نے کہا جی یہ ماحول دوست بنائیں، تو میں نے کہا یہ سارے نوسر باز ہیں، مہربانی فرمائیں، سارے موجود تھے، اسی وقت انتظامی آرڈر کینسل ہو گیا۔ پی ایم صاحب کہتے ہیں جی کیا کرنا چاہیے مجھے، میں نے کہا جی آپ ایک بار بن گئے، شاید دوبارہ آپ کو اللہ چانس دے یا نہ دے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے آزاد کشمیر کی۔ آزاد کشمیر نا بہت ہی اہم خطہ ہے، ہم جس خطے میں رہ رہے ہیں نا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، دل و جان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل ہو۔ بچے کو جب ضرورت پڑتی ہے تو روتا ہے، اپنی ماں کو کہتا ہے مجھے دودھ چاہیے، تو وہ اس سے لیتا ہے، جبرن لیتا ہے، ہم بھی جبرن لیں گے آپ سے، اور آپ ہمارا کیس آگے جو ہے وہ پیش کرو، کیس ہمارا سیدھا ہے، ہم مجھ سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہاں میں اعلان کرتا ہوں نا مر جائیں گے، یہ بھونگیے نہیں مارتے ہم، کسی کو گالیاں نہ ہم لیتے ہیں نہ دیتے ہیں، سیدھی بات ہماری بجلی پہ جو اوریجنل کاسٹ آتی ہے اس خطے میں بنتی ہے بجلی، یہ فرنس آئل سے نہیں بنتی، یہ بجلی کسی ایندھن سے نہیں بنتی، یہ پانی سے بن رہی ہے، اور یہ بجلی ہمیں 400 میگا واٹ چاہیے اور ہم لیں گے کسی صورت میں، جو مرضی مذاکرات کرے اس سے پیچھے ہم نہیں آئیں گے، مرکزی تنظیم تاجران نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، ہم اس سے پیچھے نہیں آئیں گے، ہمیں وزیر اعظم ہاؤس کے باہر دھرنا دینا پڑا، ہم ذرا ڈھیلے لوگ ہیں، ہم ٹارگٹ کی طرف جاتے ہیں، اس سے قبل ہم ہی ٹارگٹ کی طرف گئے ہیں، ہمارے بھائی بتائیں نا ایک کام سے پورے آزاد کشمیر میں ایک کام بتائیں، کوئی ایک بندہ بتائیں کہ انہوں نے یہ کام کرایا، ہمارے پاس 100 سے زیادہ لسٹ ہے، ہم نے بلا سود قرضے کروائے سردار یعقوب صاحب کے زمانے میں، پورے آزاد کشمیر کے لیے کرائے، اصولاً وہ قرضے تھے پونچھ اور مظفر آباد کے لیے، لیکن ہم نے کہا پورے آزاد کشمیر کو آپ جو ہے یہ کشمیر بینک کی سہولت ہے۔ ایک تو یہ سیدھی بات ہے، پی ایم صاحب کو ہم نے کہا ابھی بھی کالیں کرتے رہتے ہیں، میسج کرتے رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے میرا جب نہیں تھے پی ایم اس وقت کا بھی پتہ ہے ہم کس مزاج کے لوگ ہیں، ہماری اوقات کیا ہے اور ہم کدھر بکیں گے، ہم اپنے اس مسائل پہ ایشو پہ بکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے کم بکیں تو پھر اپنی مری ہوئی ماں کو بیچیں، ہم لڑن بیٹھتے ہیں۔ ہمارے وسیم صاحب نے بال کٹوا دیے، ورنہ یہ بالوں والے کو کیا پتہ ہے بال رکھنے کا کیا سٹائل ہوتا ہے، یہ بندہ یہ مردانگی نہیں ہے، یہ گھٹیا پن ہے کہ آپ مہمانوں کو کہو کہ آپ نوسر باز آ رہے ہو، نوسر باز کو تو نوسر باز ہی نظر آتے ہیں، بازاری آدمی کو بازاری ہی نظر آتا ہے، مجھے یہ باتیں نہیں پسند تھی، میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ ہمارے مظفر آباد میں جو چیمپئن ہے وہ ترکی کے نام پہ چندہ کھا گیا، اور ابھی انشاءاللہ اس کی ہم نے سوشل میڈیا بنائی ہے، ہم حساب لیں گے وہ لاکھوں روپے کدھر گئے، یہ بددیانت لوگ ہیں، یہ کرپٹ لوگ ہیں، انہوں نے ان پلازوں میں دکانیں منظور کرائی ہوئی ہیں۔ اب میری اور ان کی پرابلم کیا ہے، پاگل آدمی حافظ صاحب کی طرح، سردار ارشاد صاحب کی طرح ہم اپنی مزدوری کرتے ہیں، بیٹا میرا انجینئر ہے، اللہ کا شکر ہے وہ مزدوری کرتا ہے،
2 4 10 ہزار روپے کماتے ہیں، پوری نسل جو ہے کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، سارے کاروبار کرتے ہیں، پیشہ پیغمبری سے وابستہ ہے، والد صاحب بھی مزدوری کرتے سے دنیا سے چلے گئے، ان کی میری میچنگ ہی نہیں ہو سکتی، انہوں نے زکوٰۃ کھانی ہے، انہوں نے زمینیں الاٹ کرانی ہے، میرے والد صاحب نے 10 مرلے زمین جو ہے خریدی تھی اپنے پیسوں سے حلال ہے، 4 بھائی میں تقسیم ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی پراپرٹی نہیں، ایک بھائی بنا رہا ہے، باقی جگہ تنگ ہوئی ہے، کرائے پہ چلے گئے، 20,000 روپے مہینہ کرایہ دیتے ہیں، مطمئن ہے، وسیم بھائی گئے ہوئے ہیں، مطمئن زندگی گزارتے ہیں، بیوی بھی اللہ نے اچھی دی ہے، بیٹے بیٹیاں فرما بردار دی ہوئی ہیں، آرام کھائیں گے آرامی ہوں گے، سنیں گے ہی نہیں بات، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں، جب بھی مجھے یاد آتی ہے چیزیں، رب کعبہ کی قسم اتنی گفتگو کبھی نہیں کی میں نے، آج میرا دل چاہ رہا تھا، خوبصورت محفل، خوبصورت لوگ ہیں، یقین مانیں یہ تعداد کا چکر ہی نہیں ہوتا، اتنی خوبصورت محفل ہے نا، یہ مجھے یاد رہے گی، مجھے یاد رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پی ایم صاحب کو بتا دیئے اس سے پیچھے ہم نہیں ہٹیں، میں پرو پاکستانی ہوں، یہ بھی کہتے ہیں 100%، لیکن میں نے اپنے تمام اداروں کا ایسے پیچھے نہیں ہٹے، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں آزاد کشمیر کے لوگ غریب لوگ ہیں میجارٹی میں، یہاں کوئی آپ کی فیکٹری نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، آپ کے پاس جنگلات ہیں، آپ نے ان کا بیڑا غرق کر دیا، آپ کے پاس کشمیری ثقافت کی اتنی بڑی انڈسٹری ہے، آپ نے اس کو توجہ ہی نہیں دی، آپ نے بہت زیادتی کیا، آپ نے ان لوگوں کو جو ہے نا معذرت کے ساتھ پراپر ٹریٹ نہیں کیا، ہمارے جو اسمبلی ممبران ہیں میں ان سے بھی مطمئن نہیں ہوں، جس دن ان کے مذاکرات شروع ہوئے میں کہنا نہیں چاہتا، مجھے بہت سارے دوستوں نے، میں حافظ صاحب کو پتہ ہے کال کی ہے، انشاءاللہ بجلی والے معاملے پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یہ ہمارے دوست اچھل بات کر لیں، جتنی مرضی کر لیں، ہمیں گالیاں دے دیں، ہماری عزت کام نہیں ہوتی، ہماری عزت انشاءاللہ بڑھتی ہے، سہولت کار یہ ہے، معذرت کے ساتھ میں نے کبھی کسی کی مخالفت نہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ تاجران کی تنظیم ہی عزت والی ہے، وقار والی ہے، کس طرح نہیں ہوگی، یہ پیشہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یہ کس طرح نہ ہوگا، ان کے مقابلے میں کوئی کمیٹی ہو سکتی ہے، ان کے مقابلے میں کوئی اور ہو سکتا ہے، میں اپنی اپنی تنظیموں کے ساتھ کروں گا، میں کبھی کسی کی مخالفت نہیں کرتا، اکبر بلاچی صاحب بڑا نام ہے، میرے ماموں سفر ہے، میری بیوی کے سکے ماموں ہیں، حاضر عائشہ بھائی، اپنا نظر ہی گیا، ابھی بھی یاد ہے، یوسف زرگر صاحب دنیا سے چلے گئے، بے شمار لوگ، شاید جب ٹائم آئے تو میرا پتہ نہیں کدھر جائے گا، لیکن جب تک ہم سسٹم کے اندر ہیں، ہماری رسپیکٹ ہے اور عزت ہے، ہم رات کو اپنے گھروں میں سوتے ہیں، یہ بارڈروں پہ نا خامی ہوگی اپنی جگہ پہ، لڑیں گے جھگڑیں گے سارا کچھ کریں گے، سسٹم کو ہم تباہ نہیں ہونے دیں گے، تخریب کار آپ، سہولت کار آپ، ہم سہولت کار نہیں ہیں، ہم سہولت کار پہ لعنت بھیجتے ہیں اللہ کی، ہم دل کی روشنی میں وزیراعظم سے ملے ہیں، اور اس نے کال کی، یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میڈیا دیکھ رہا ہے، وزیراعظم صاحب نے کال کی، میں نے کہا آدھے گھنٹے بعد جواب دوں گا، آپ نے اکیلے میں کو دو، ساری ٹیم آئی تھی، ساروں سے رابطہ کیا، جو آ سکتے تھے وہ آئے، اور وہاں جو بات کی ریکارڈنگ کی، اور پورے آزاد کشمیر کی بات کی، میرپور ڈویژن کی الگ کی، پونچھ ڈویژن کی الگ کی، مظفر آباد ڈویژن کی الگ کی، اگر ان 3 ڈویژن میں فرق محسوس کروں تو پھر یہ بڑی زیادتی والی بات ہے، پورے آزاد کشمیر کے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، پورے آزاد کشمیر میں ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، پلندری میں ہمارا پروگرام تھا تو الطاف صاحب نے کہا کہ آٹے کا ایشو ہے، میں سیکٹری کے پاس گیا، ان کی ڈائریکٹ بات ہے، اوپر سے مہمان آ گیا، حافظ صاحب کی بھی بات کرانے، یہ بیٹھے ہیں، میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا ان کے کیا ایشو مسائل ہیں، لیکن ایک بات مجھے پتا ہے کہ بارڈر ان کے قریب ہے، اور اصل اقدار یہ لوگ ہیں مظفر آباد شہر والوں کو شاید اتنی پرابلم نہ ہو، یہ میرپور والوں کو نہ ہو پرابلم، امیر لوگ ہیں، یہ بارڈر ایریا کے لوگ جو ہے یہ جینون لوگ، ان کا خیال رکھا جائے، ہم انشاءاللہ تعالی ہر جگہ پہ کھڑے ہوں گے، ہر ماز پہ کھڑے ہوں گے، اور ہمارا ماضی سارے جانتے ہیں، نہ جھکیں نہ بکیں نہ بکیں گے انشاءاللہ تعالی، انہوں نے بہت نقصان کیا، جب سے یہ تنظیم بنی ہے نا، خدا کی قسم بڑی تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ پیشنٹ تو شوگر ہے مجھے، دونوں گردوں میں پتھری ہے، پرسوں اتنی طبیعت خراب ہوگی نا، میں کہا یہ پروگرام میرا مس ہو جائے گا، اللہ سے دعا کی اور جا کے دوائی لی، اور اللہ نے مجھے صحت دی ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہوں،
اور جو ممکن ہو سکتا ہے کرتا ہوں. اگر اس تنظیم کو سامنے رکھ کے کوئی فائدہ اٹھاؤں اگر تو پھر مسلمانوں میں سے نہیں. تنویر الیاس سے میں اتنا فائدہ اٹھا